جانتے ہیں پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت اہم ہے ہر موضوع کے حوالے سے. اسی لیے یہ جو پینل آج ہم نے ترتیب دیا ہے اس میں آپ کو مختلف حوالوں سے اور بالخصوص پاکستان کے آرٹ کلچر اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کو ہم کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو ڈیجیٹل کا دور ہے, کیونکہ اس وقت بھی ہر کوئی اپنے موبائل فون میں مصروف ہے تو سب کا جو دھیان ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کی طرف ہوتا ہے. سو کس طریقے سے ہمارے جو نوجوان آرٹسٹ ہیں وہ بیلنس کر رہے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کو, اگر ان کا ٹی وی سے تعلق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کو بھی وہ لے کر چل رہے ہیں, اور بالخصوص ینگ لوگ پاکستان کے کیا چاہتے ہیں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کا کیا ویژن ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہی ہے. سو میں اس پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ابھی سب سے آخر میں ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے میں آغاز کرتی ہوں کیونکہ میری اکثر یہ میں کر رہی ہوتی ہوں کہ جو الٹی گنتی ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو پہلے زباب انور, آپ ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلر ہیں. پوڈ کاسٹ آج کل بہت ایک مشہور فارمیٹ ہے تو بہت زبردست پوڈ کاسٹ ہوسٹ کرتی ہیں. مجھے ان کی ایک اور بات بہت پسند ہے, یہ ٹریول لاگس کرتی ہیں. پاکستان میں بہت کم خواتین ہیں جو جب ٹریول کرتی ہیں اس کو ریکارڈ کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے, اور اس سب کے اندر وہ پاکستان کا فیشن, آرٹ اور کلچر پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. تھینک یو زباب. ہمارے ساتھ ہے زرناب بلوچ. زرناب سے آج ہی میری ملاقات ہوئی اور مجھے جب پتہ چلا کہ ان کا آرٹ یہ آرٹس کاؤنسل کے ساتھ منسلک بھی ہیں اور ویژول آرٹسٹ ہیں اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ بھی بہت ریلیونٹ ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ان کا یہاں پر ہونا, کیونکہ پہلے تو ایگزیبیشنز ہوا کرتے تھے فزیکلی, اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہوا کرتے ہیں اور ان کا کام وہاں پر بھی ڈسپلے ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ زناب. ہمارے ساتھ رمشا خان بھی ہیں, یہ بھی اگین آرٹس کاؤنسل کی دریافت ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ویژول آرٹسٹ ہیں بہترین انداز میں. یہ بھی کیونکہ ان کا نوجوان ہوتے ہوئے ڈیجیٹل کی طرف بہت رجحان ہے تو اس پر اپنے کام کو ڈسپلے کرتی ہیں اور اس کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے. رمشا, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ قاسم علی ہیں اور قاسم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ڈائریکٹر ہیں اور فلم ڈائریکٹر ہیں اور جو ان کا کام ہے اس میں میرے ہم سفر کے نام سے ان کا ایک پروجیکٹ, ٹچ بٹن کے نام سے, جو کہ اٹ سیلف ایک بہت یونیک ٹائٹل ہے, جو ان کا یہ جو دونوں پروجیکٹس جو ہیں یہ بہت انہوں نے شہرت حاصل کی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. یہ ایک نوجوان بھی ہیں تو یہ بہت بہتر انداز میں اس بات پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. کیا ان کے لیے ایک چیلنج ہے ڈیجیٹل میڈیا, یا یہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے؟ آپ سب کا بہت شکریہ. کیونکہ ہم خواتین حاوی ہیں اس پینل میں تو ہم قاسم سے اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ شکوہ نہ کریں کہ یہ فیمنسٹ عورتیں ہمیں موقع نہیں دیتی بات کرنے کا. تو قاسم, آئی اسٹارٹ ود یو. اور میں سوری بیچ میں کچھ انگریزی کے الفاظ بول رہی ہوں, یہ اردو کانفرنس ہے, آپ مائنڈ مت کیجیے گا. اردو کانفرنس میں اس سیشن کو آپ منگلش کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نئی زبان ہے, اردو اور انگریزی کو مکس کر کے بولنا. تو قاسم, کیونکہ ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ, سو آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب کوئی پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیجیٹل کے اوپر اس کو کس قسم کا رسپانس ملے گا, لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل فیڈ بیک بہت ڈائریکٹلی مل جاتا ہے. پہلے دور میں تو ہدایت کار فلم بنایا کرتے تھے اور اس کے بعد ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, وہ بہت انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے ہوتے تھے. آپ کے لیے یہ جو فیڈ بیک ہے وہ کتنا حاوی آتا ہے آپ کے کام پر؟ جی, سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب کو, اور جو بھی میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی بہت سارا سلام. یوسف بھائی, آپ کے لیے الگ سے پیارا سلام. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پہلے سے ڈرامہ ہوتا تھا, اٹس بن لائک, سوری میں بھی بہت اگر انگریزی بولوں تو میں معذرت چاہوں گا آپ سب سے, کوشش کروں گا. ایک وقت تھا جب ہمارے پاس بہت سیٹلائٹ کا دور تھا, اور سیٹلائٹ پہ ہمارے پاس ایک چینل تھا پی ٹی وی, اور پھر اس کے بعد جس طرح ہم گرو کرتے کرتے ہمارے پاس مختلف اور چینلز آ گئے. پھر اس کے اندر جو بہت بڑا گیم چینجر تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھا ویڈیو آن ڈیمانڈ, جو یوٹیوب نے بدلا تھا. وی یوز ٹو ویٹ, مطلب ایم ٹی وی یا کوئی بھی ہم اپنا فیوریٹ سنگر کا گانا سننے کے لیے پورا پورا دن بیٹھے رہتے تھے, اور وہ میوزک چینلز پہ جب بھی آتا تھا تو ہم بلاتے تھے, او وہ فیوریٹ گانا آ گیا تمہارا.
وہ ون کلک پہ, ایک ٹچ پہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شو دیکھ سکتے ہو. اس نے جو ایک ڈائیورسٹی, ایک جو سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ بدلا, وہ بہت بڑی تبدیلی تھی. اور ایز اے فلم میکر یا ٹی وی ڈرامہ ڈائریکٹر, آپ نے میرے ہم سفر کی بات کی ہے, تو میرے ہم سفر ایک ایسا ٹی وی ڈرامہ تھا جس کے 2 بلین ویوز ہیں یوٹیوب پہ, اور اس کی انڈین فین فالوئنگ, مطلب میں حیران ہوتا تھا کہ ایون بلکہ بہت اور سارے لوگ یہ ذکر کرتے تھے کہ 1 گھنٹے کے اندر 10 ملین ویوز آ جانا یوٹیوب پہ, اور وہ بنگلہ دیش, نیپال. تو اب کٹ ان شارٹ, مختصراً جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, اب یہ اور زیادہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ڈینجر سا زون ہے اس وقت, کیونکہ اے آئی جو ہے وہ امیج تو کریٹ کر دیتا ہے مگر وہ ایموشن کو نہیں سمجھتا. تو اس کے لیے اگر آج کا ٹائم دیکھا جائے تو یہ جتنے کانٹینٹ کے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی سب اپنی اپنی جگہ سٹوری ٹیلرز ہیں. مطلب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک فٹ بالر کا کوک کی بوتل ہٹا کے سائڈ پہ رکھنا اور کتنے بلین ڈالرز کا اس کے لیے لاس ہونا, تو وہ جو پرسیپشن نیریٹیو سے بن رہی ہے, اور نیریٹیو جس طرح لوگوں پہ امپیکٹ دیتا ہے, اور جس طرح ہم اپنی سٹوریز کو سناتے ہیں, تو ہمارے سامنے یہ چیز بالکل ہوتی ہے کہ ہم ایک تو پاکستانی ٹیلی ویژن کی آلریڈی ایک بنیاد ہے, اور اس کی ایک اپنی آپ سمجھ لیں باؤنڈریز بھی ہیں, مگر ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہاں یہ ڈرامہ جو ہے اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے اور ہم انٹرنیشنل آئی بال رہے ہیں, تو ہم اپنی کہانیوں میں کتنی ڈائیورسٹی, کتنا نیاپن اور کتنی بہتر کوالٹی سے کام کر سکتے ہیں. ڈائیورسٹی کی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو اب ہمیں نظر آتا ہے ہمارا کلچر اور ہمارے جو انداز ہیں وہ اب دنیا تک ضرور پہنچتے ہیں ان فورمز کے ذریعے. زباب, آپ کیونکہ اس کے اوپر مہارت رکھتی ہیں, ہم جو چاروں یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا ایکسپرٹ اوپینین ہم پہلے حاصل کر لیتے ہیں. سو آپ کی نظر میں کتنا افیکٹو ہے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے, کسی ملک کا آرٹ کلچر, اس کا جو بیانیہ ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے, اور آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیے, دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, جہاں وارفیئر ٹیکنالوجی کے تھرو لڑی جا رہی ہے, وہاں ہر چیز میں ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. جہاں تک نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے, جیسے کہ ابھی قاسم نے کہا کہ اے آئی کے پاس جو ہے وہ ایمپتھی کی کمی ہے. ہم بات کر رہے ہیں فیوچر لیڈرشپ کی. لیڈرشپ اب چینج ہو گئی ہے. اب ہم ٹریڈیشنل طریقوں سے ڈیجیٹل طریقوں پہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ساری دنیا کے, چاہے پولیٹیکل ہو, چاہے کارپوریٹ ہو, چاہے آرٹسٹ ہوں, فلم میکرز ہو, وہ سب لوگ ان پلیٹ فارمز کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. اور ایک اچھا لیڈر ان اینی کیس وہی ہوتا ہے جس کے اندر جس کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو, اور دوسرا جو چینج کو فوراً اڈیپٹ کر سکے. تو یہ ایک ریپڈ چینج ہے, مستقل طور پہ ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے, نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو ایک فار اے لیڈر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس کو فوراً سمجھے, جیسے ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو گراسپ کرے. اب ہم ان چیزوں میں آ جاتے ہیں کہ الگورتھمز, ڈیٹا, اے آئی کیسے فنکشن کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس سے پہلے تو اے آئی تو بہت بعد کی بات ہے, پہلے تو بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی ریگولیشن ہونا بہت ضروری ہے, جس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو فار آرٹسٹ, فار فلم میکرز, ہم جیسے لوگ جو اپنا کانٹینٹ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, ابھی بھی ہم ان پلیٹ فارمس کے اوپر نہیں دکھا سکتے ہیں جن کے اوپر ساری دنیا کنیکٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں, بیکاز ناؤ فارچونیٹلی ہم ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, جہاں ڈیجیٹل میڈیا کے اور مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوں گے, اور اس پہ پھر ہماری فلمیں جس طرح نیٹ فلکس کے لیے یا دوسرے او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کے لیے ایلیجبل ہوں گی. تو دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن الحمد للہ, بٹ وی ہیو لانگ وے ٹو گو. بالکل, ایبسلیوٹلی. اب اور کیونکہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا کچھ اس قسم کی پابندیاں بھی رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک دور میں یوٹیوب کے اوپر پابندی لگی تھی, تو کچھ ہمارے کریٹرز تھوڑے پیچھے رہ گئے, لیکن انہوں نے میچ کیا ہے دنیا بھر کے کانٹینٹ کریٹرز کو, اور آج لیڈ کر رہے ہیں. یہ ہمیں یقیناً نظر آتا ہے, ہر کسی کا فوکس اب جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہی ہوتا ہے.
سو زرناب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ویژول آرٹسٹ ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا روایتی طور پر کہ آپ کے جو پینٹنگ کے ایگزیبیشنز لگائے جاتے تھے, بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ ٹریول کر کے اس میں آیا کرتے تھے اور اس کی تعریف کیا کرتے تھے یا وہ پینٹنگز خریدا کرتے تھے. اب آپ کی نظر میں یہ اچھی بات ہے کہ انسٹاگرام پہ یا کہیں پر اسی کو اپنی آرٹ گیلری بنا کر ادھر اپنا ایگزیبیشن لگا دیا جائے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بھی چاہیں کہ آپ کے آرٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ اسی پرانے دور کی طرح آپ کے ایگزیبیشنز میں آیا کریں؟ سو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اب جو نئے انداز آ چکے ہیں جس کو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اپنے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے, وہ زیادہ افیکٹو ہیں یا وہ پہلے والے انداز آپ زیادہ پسند کرتی تھیں؟ میرے خیال میں کہ آپ نے جو بات کی فزیکل ایگزیبیشنز کی, وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں ڈفرینٹ گیلریز میں, فزیکل ایگزیبیشنز بھی ہو رہی ہیں, بٹ چینج یہ آ گیا ہے ابھی کہ انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا بھی پلیٹ فارم بنا لیا ہے. جو لوگ نہیں آ سکتے, دے پرووائڈ دا انفارمیشن آن دا انسٹاگرام فار پیپل ٹو سی ہو آر انیبل ٹو اٹینڈ دا ایگزیبیشن. تو بات ہے ٹریڈیشنل ایگزیبیشنز کی, تو وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں. میں خود کرتی ہوں ایگزیبیشنز ڈفرینٹ گیلریز میں پاکستان کی, بٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی شو لاہور میں ہے اور میں کراچی میں ہوں, سو سوشل میڈیا از دا کنیکشن پوائنٹ فار می in that case. But you know, انہوں نے بھی ایک پازیٹیو چیز بتائی اور زباد میم نے بھی ایک پازیٹیو, لیکن آئی تھنک ایک پروز اینڈ کونز دونوں ہیں سوشل میڈیا میں. کافی ایک اسپیشلی یوتھ پہ ایک پریشر آ گیا ہے کمپیریزن کا, لائک دے آر میکنگ مور effective, more beautiful edits of their artwork, and I am not, and I clearly don't because you know I am more of like a traditional artist in a way. I don't remember filming my process. I don't know how to edit a video on social media, but you know it's like a pressure on me. Like nowadays I am active on Instagram. I make reels because it's not because I want to, but I have to, because people have to see my work. People have to see my process. So I'm just doing my trashy edits on Instagram nowadays and posting my processes. It's not perfect, but I think that it's not like huge audience, but I'm trying my best. And I think the negative part is the comparison and the pressure on the youth, that they have to be socially active and they have to be perfect. اپنا مقابلہ لوگ موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ ہمیں ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ چیلنج کے طور پہ نظر آتا ہے. رمشا, آپ بھی کیونکہ ویژول آرٹسٹ ہیں, آپ اس معاملے کے اوپر تھوڑی مختلف سوچ رکھتی ہیں یا آپ ان سے اگری کریں گی کہ ایگزیبیشنز تو آج بھی ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگ جس کو یہ ترجیح نہیں دیتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنلی بھی آرٹسٹ اپنی پینٹنگ کرتے ہوئے اس کریٹو پروسیس کو دکھاتے ہیں. تو آپ جیسے آرٹسٹ جو ہیں وہ اکیلے میں, تنہائی میں آپ کی کریٹیوٹی زیادہ ابھر کر آتی ہے, یا آپ بھی چاہتی ہیں کہ اس کو دکھایا جائے سوشل میڈیا پہ کوئی استعمال کرتے ہوئے اپرچونیٹی کو؟ ہماری جو پروسیس ہے ویژول آرٹسٹس کا, وہ ان کا اکیلے میں ہی زیادہ ابھر کے آتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا. لیکن ہمارے اس دور, جیسے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹو کنیکٹ ود پیپل, ٹو کنیکٹ ود گیلریز. تو اس طرح سے ہمارے لیے بھی آئی تھنک ہر ڈومین میں بہت ضروری ہو گیا ہے اب کہ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, آپ کو اس کو لائک آپ نے جس طرح کہا کہ یو ہیو ٹو بی اڈیپٹیو, یو ہیو ٹو شو کیس یور ورک ان اینی فارم, لائک اف یو کریٹیو, اف یو پیشنیٹ اباؤٹ یور گروتھ. تو گروتھ تو آپ کو آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایک اور آج کل جو انڈیویژولزم کا دور ہے, تو آپ کو انڈیویژلی اپنے لیے جنگ لڑنی ہے. تو اس آپ کسی پہ ریلائی نہیں کر رہے کہ وہ آپ کو ایگزیبٹ کرنے دے اپنی تصویری نمائش یا آپ کی جو پینٹنگز ہیں, بلکہ آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے کہ آپ خود ہی کریں اور دنیا دیکھیں. آپ کے پاس ایک اپنا پلیٹ فارم ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. ٹریڈیشنل ورک بھی آئی ایم ناٹ جسٹ ڈسریگارڈنگ دیٹ ون, بیکاز دیٹ از ویئر وی کم فرام. کیونکہ ٹریڈیشنل ورک اگر نہ ہو, آپ کی کنیکشنز اور آپ کی سوشلی آپ کے پاس ایک سرکل نہ ہو, تو پھر وہ آپ کی انڈیویژولزم بھی نہیں کام کرتا, کیونکہ
آپ ایگزیبیشنز نہیں کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان مائی ورک لائک ویژول آرٹسٹ کے لیے, کیونکہ مجھے تو میں اس سے منسلک ہوں تو میں زیادہ اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ ویژول آرٹسٹ کے لیے ایگزیبیشنز کرنا, گیلریز اور کیوریٹرز کے ساتھ اپنا ایک ان کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیٹ ٹریڈیشنل ورک از ویری امپورٹنٹ, بٹ یس انڈیویژولزم کے لیے آپ کو اپنے لیے ضرور آپ کے لیے کرنا ہے. اور آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کو استعمال کرتی ہیں اپنے آرٹ جی, کو پروموٹ کرنے انسٹاگرام تو آئی تھنک اب تو انسٹاگرام ایسا, پہلے تو انفارملی لوگ کرتے تھے لیکن اب تو اٹس فارملی آپ کا پورٹ فولیو ہی وہاں سے چیک ہوتا ہے سارا. اچھا, ویسے ہم پہ کوئی پابندی نہیں کہ ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام لیں یا نہ لیں. میں پہلے سوچ رہی تھی کہ ہم اسپیسیفائی کریں انسٹاگرام یا نہ کریں, لیکن خیر اب یہ تو ایک عام فہم بات ہے. قاسم, میں ایک اور بات آپ سے خصوصی طور پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. میرا تعلق تو صحافت سے ہے, ہم سیاست کو کور کرتے ہیں, ملکی معاملات, سماجی معاملات کو. اس میں ہمارے لیے ایک ریڈ لائن یہ ضرور ہوتی ہے کہ کیونکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کی پولیٹیکل سپورٹ والے, ہر طرح کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اگر ہم یہ دیکھنے لگ جائیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم خبر نہیں دے سکتے, پھر ہم ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں دے سکتے ہیں. کیا آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو یہ چیز پازیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے, جو فیڈ بیک کا ایک سلسلہ ہے, یا اس میں نیگیٹیولی بھی امپیکٹ کرتا ہے؟ آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اپنا مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ آپ ایک پروجیکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اس کو آپ جب اپنا کریٹیو مائنڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا کیا ایک مثبت یا ایک منفی اثر ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کرنے کے لیے, بہت دلچسپ پہلو ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کہانیاں سناتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. ہم جو کہانیاں, کیونکہ نیوز جو ہے وہ تو ایک ایونٹ بیسڈ چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا نیوز میں تو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ جرنلزم جو ہے وہ بھی ایک ذمہ داری ہے. سو ہم جو کہانیاں سناتے ہیں, ہماری کہانیاں لوگ پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باقی اور ممالک سے مختلف ہیں, کیونکہ ہماری ایک اپنی خوبصورتی ہے, ہم یونیک ہیں, ہماری ایک انفرادیت ہے, ہمارا ایک اپنا رہنا سہنا اور ایک فیملی ڈائنامکس ہے. ابھی ریسنٹلی آئی واز لکی کہ میں نے ایک ایران کے اندر بھی ایک فلم فیسٹیول اٹینڈ کیا, مگر ان کی جو کہانیاں تھیں وہ کہانیاں اتنی ڈائیورس تھیں کہ میں آپ کو یقین کرے بتا نہیں سکتا کہ وہ ایموشنلی ہم سے کتنے زیادہ امیزنگ ہے. وہ ہم تو بہت زیادہ ابھی ایک فیبریکیٹڈ سے سنیریو کو فالو کر رہے ہیں انفارچونیٹلی, جس میں کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے, کیونکہ برانڈز انوالو ہیں. کہانی کے پیچھے جب ایک کارپوریٹ کلچر انوالو ہو جاتا ہے, مطلب آپ نے کتنے زمانے ہو گئے ایک اچھا نیشنل اینتھم نہیں سنا, کیونکہ جب پیپسی یہ ڈیسائیڈ کرے گا یا کوئی ایک ملٹائی نیشنل کمپنی کا سی ای او ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا نیشنل اینتھم کیسا ہونا چاہیے, تو پھر آپ بنا ہی نہیں پائیں گے. سو اس سے پہلے مطلب اٹس بین ایجز کہ میں نے کوئی ایک اچھا نیشنل اینتھم لاسٹ سنا ہوگا جو بغیر کسی پیپسی, کسی جیز پریزنٹس, کسی فلاں. سو آرٹ اور فائنینس کی جنگ آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے اور یہ بہت دیر سے چلتی آ رہی ہے. جو سب سے مجھے لگتا ہے جو امپورٹنٹ بات ہے, جس طرح آپ نے مجھے نیوز کا ریفرنس دے کے کہا, اب انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا جو ایک کانسنٹریشن کا سپین ہے وہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ہمیں پوری بات نہیں سننی. ہمیں سننا ہے انگور کھٹے ہیں, ہمیں سننا ہے لالچ بری برائے, ہم نے نہیں سننا پیچھے والی پورا نیریٹیو کہ اچھا ہاں اس کا ایکٹ کیا تھا, اس کا یہ کیا تھا. سو ٹی وی ڈرامہ میں اسپیشلی ٹی وی ڈرامہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو بہت کلوزلی دیکھتا ہوں. تو میں لٹرلی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, ہم لوگوں پہ اس طرح کا ابھی تک کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ بھائی ڈرامہ ایسا بناؤ کہ انڈیا میں دیکھا جائے یا بنگلہ دیش میں دیکھا جائے یا نیپال میں دیکھا جائے. ہماری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا چلو آج کی وہ کہانیاں بتائی جائیں جو آج کے اس دور میں موجود ہیں, یا کوئی نیا انسیڈنٹ جو ہو رہا ہے. اور ایکچولی اسٹوریز آر دا سیم, ہاؤ یو ٹیل دا اسٹوری از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. پتہ ہے کیا, یہ ایک بہت ڈینجرس سا زون ہے. پہلے جنگیں بارڈرز پہ تو لڑی جا رہی تھیں, آج کل تو اسکرینس پہ لڑی جاتی ہیں. دیکھیں نا نیریٹیو کیسے بلٹ ہوتا ہے. وہ آج سے پہلے ہم نے بہت انٹرنیشنلی
فلمز میں دیکھا کہ کیسے رشینس کو اور جرمنس کو ولن بتاتے تھے، تو انہوں نے کی ہوں گی یقیناً بری چیزیں. آج انڈیا کس ریس کا حصہ ہے؟ ابھی ریسنٹلی فلم جو ان کی ہٹ ہوئی ہے انہیں پاکستان کو برا کہنا ہی پڑتا ہے. مطلب وہ اس چکر میں آ کے سارے لوگ سنتے ہیں، وہ سچ ہو جھوٹ یہ ہو. بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہماری سیاست میں بھی کوئی اتنا زیادہ یہ ایک موضوع نہیں ہے. نیوز میڈیا میں ہم نے آج تک کبھی اس کو ایک موضوع نہیں بنایا ہے، اور جب ہمیں بھرپور موقع بھی ملتا ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے کہ ان کو ہم باقاعدہ ٹرول بھی کر سکتے ہیں، وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. بلکہ انفیکٹ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرتی ہوں. کچھ دن پہلے ایک آسٹریلیا میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور انڈین میڈیا نے ان کے بہت سے پروپیگنڈا سوشل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان کے ساتھ اس دہشت گرد کو منسلک کر دیا گیا. تو ہمارے ہاں کسی نے بھی جب وہ شخص جو ایکچولی دہشت گرد بھارتی نیاد نکل آیا تو ہم نے اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ ایک فکر لاحق ہو گئی پاکستان کے صحافیوں کو. ٹاک شوز میں یہ بات ہوئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارتی لوگوں کی ریشل پروفائلنگ ہو، جس سے مسلمان دنیا بھر میں گزرتے آ رہے ہیں 9/11 کے بعد سے. سو ایک ذمہ داری کا احساس تو قاسم ہے. کیا آپ بھی اسی طرف حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ایک ڈینجرس، وہ میں نے جیسے پہلے کہا نا، یہ بہت ایک خطرناک سحر ہے. آپ کو اے آئی جو ہے وہ ایک امیج تو کریٹ کر دیتا ہے، وہ بہت ایک نیوٹرل سا ٹول ہے. اس کے پاس کوئی ایموشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. بٹ بینگ اے ہیومن بینگ، آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہو، آپ کی سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ کی کلچر رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. ہم دنیا میں نظر ہی اس وقت آئیں گے کہ جب ہم اپنے اس ملک کی سچائی، اس کی کہانی، اس کی ثقافت، اس کا کلچر، اس کی فیملی ویلیوز کو ڈسکرائب کریں گے. جیسے میں اپنے اس پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا، ابھی بھی میں اگر کوئی ایک پروجیکٹ بناتا ہوں تو سب سے پہلے وہ کمپیریزن جس طرح ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی بنتے ہیں جس میں بہت ٹاکسک کو ہم، بٹ ان کو آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے. میں نے ابھی تک جتنے پروجیکٹس بنائے ہیں، میں نے یہی سوچ کے بنایا کہ اچھا ہاں جو میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے میکر وہ میں فلفل کر پاؤں، اور وہ کبھی بھی کوئی، کیونکہ یہ ایک ریٹ ریس ہے کہ چلو یار ویوز چاہیے، آؤ یار کوئی بری بات کرتے ہیں. پازیٹیوٹی بہت آسان، بہت لمبا ٹائم لیتی ہے، مگر نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت جلدی پکڑی جاتی ہے. ہم یہاں پہ کتنی اچھی باتیں کر لیں، مگر میں ابھی اگر کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کے گالی دے دوں گا نا تو فوراً سے ویڈیو بن جائے گی، یار ایک اس جگہ پر یہ ہو گیا اور اس نے گالی دے دی. میں تو کہہ رہی ہوں آپ وائرل کر دیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں، کیونکہ موضوع بھی ہمیں سوشل میڈیا کا دیا گیا ہے اور ہال تھوڑا خالی ہوتا جا رہا ہے، تو ہم کچھ نعرے ایسے لگاتے ہیں کہ ہال پھر بھر جائے. ضباب نیریٹو بلڈنگ کی پہلے بھی میں نے آپ سے جس طرح بات کی ہے. سو ہمارے بڑے اسٹیریوٹائپس بھی ہیں پاکستانیوں کے بارے میں. مجھے خود بھی موقع ملا کبھی کیسے اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں آپ کو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے، ویسٹ سے خاص طور پہ تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان کی عورتیں، آپ کو اجازت ہے، مطلب ہمیں تو ایسا نہیں لگا کہ آپ لوگ گھر سے بھی نکلتے ہیں یا نہیں. سو اور ایسا ہے جب کوئی باہر سے پاکستان آتا ہے تو اس کو باہر پبلک اسپیسز میں اتنی خواتین دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن آج پاکستان میں سی ای اوز ہیں خواتین، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر ہیں. سو آپ بھی جب دنیا بھر میں جاتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان اسٹیریوٹائپس کو ہمیں بریک کرنے کی ضرورت ہے جو آلریڈی پائے جاتے ہیں. اب میں اسپیسیفکلی عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو کس قسم کی فیڈ بیک ملتی ہے، اور آپ کیسے سمجھتی ہیں کس انداز میں ریپرزینٹ کرنا چاہیے پاکستان کو انٹرنیشنلی؟ بالکل یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان جب وین وی آر ٹریولنگ ابراڈ ایک اسٹیریوٹائپ، ایک سوچ ہے کہ ایسی خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں. آئی ریممبر آئی واز آن اے بلون ان کیپیڈوکیا wearing jeans and somebody said Pakistani women dress up like that. I thought you were going to be here in a burqa. So یہ سوچ ہے، مگر یہ بھی نیریٹیو جو ہے اسی طرح سے بلڈ اپ ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر ریگولیشن ہوتی ہے نا تو ریگولیشن سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مانیٹرنگ ہوتی ہے کس طرح کا کانٹینٹ اکراس جا رہا ہے. اس کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا، ہیٹ اسپیچ، نیگیٹو چیزیں، آپ کے ملک کی، آپ کے لوگوں کی جو ایک امیج بنی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں کریکٹ ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں. جیسے ابھی قاسم نے ایران کی بات کی. قاسم ہم بھی وہی تھے، انفارچونیٹلی وی کوڈنٹ میٹ یو ایٹ دا فلم فیسٹیول. ایرانینس، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ
ٹیکنالوجی جو ہے سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے. آپ ایرانین اسٹوری ٹیلنگ کی اگر ہم بات کریں, ان کے اوپر وہاں پہ تو سوشل میڈیا ہے ہی نہیں. دے آر ناٹ یوزنگ سوشل پلیٹفارمس. جو یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, ان کی پروموشنس تو ان چیزوں سے ہوتی ہی نہیں ہیں. ان کی ویب سائٹس کی ڈومینس بھی وہ نہیں ہیں جو انٹرنیشنلی سب کے پاس انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں, جو آپ کو سرچ انجن پہ لکھ کے ملیں گی بھی نہیں. اس کے باوجود گلوبلی ایرانین سنیما از ریکگنائزڈ. سو دا تھنگ از کہ وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, وہ ہر اس چیز پہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ قطع تعلق ہوئے ہیں دنیا پہ, انہوں نے اپنی بنا لی ہے. وہ محتاج نہیں ہے انسٹاگرام پہ اپنے آپ کو شو کرنے کے. تو بات یہ ہے, اگر آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے نا, تو کانٹیکسٹ کچھ نہیں کر سکتا. سو دس از میرے خیال سے اس طرح سے نیریٹیوز بلڈ ہوتے ہیں, اور اس طرح سے آپ دنیا میں اپنا اصلی چہرہ دکھا سکتے ہیں. رمشا, آپ کیسے اپنے جو جذبات ہوتے ہیں یا جو آپ کی مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایکسپریس کرتی ہیں اپنے آرٹ کے ذریعے؟ میرا آرٹ تو ہم لوگ پینٹنگ سے میرا تعلق ہے, پینٹنگ, آئل پینٹنگس. تو ہمارا نیریٹیو بھی اسی طرح ظاہر ہے ایک آرٹ از این ایکسپریشن. تو ظاہر فلم کے ذریعے تو فلم تو شو کیس ہوتا ہے ہمارا, تو کینوس پہ ہم لوگ شو کیس کرتے ہیں اپنا پورا ایک ڈائریکشن اسی پہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ اکیلے میں بیٹھ کے, اور وہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے پراپر, اس کی اسٹوری لائن ہوتی ہے پوری. ہم لوگ کوئی پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, یا جیسے کہ میں سوشو اکنامک بات کرتی ہوں اپنی پینٹنگس میں. تھوڑا سا میرا وومن اینڈ ویری تھوڑا سا ہارش ٹاپک ہے ٹریفکنگ کے حوالے سے. تو میں اس حساب سے اس کی نیریٹیو بلڈ کرتی ہوں, اور اپنا تھاٹ پروسیس اور اپنی پینٹنگ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہوں, اپنے جو بھی ہماری پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. زرناب, آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہوتی ہے؟ اور اس حوالے سے بھی سیکنڈلی, جب ہم کریئرس چوز کرتے ہیں پاکستان میں, تو کوئی بھی کریٹیو کام جو ہے اس کو ایک سائڈ جاب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. سو آپ کے لیے کیا پروسیس تھا اس بات کو ثابت کرنا کہ دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو؟ آئی تھنک ابھی جو ہے ٹائمس چینج ہو گئے ہیں بیکاز آف اگین سوشل میڈیا کے. تھیئٹر, آرٹ, فائن آرٹس اینڈ میوزک, اٹس مچ مور in the culture, and also the ایز اے اسکوپ دیکھیں اگر ہم لوگ. اور میں پیاری سے ہوں بیسکلی, تو میرے لیے کافی اسٹارٹ میں مشکل تھا, obviously بہت زیادہ مشکل تھا. لیکن when you achieve a milestone, then you are visible. You have to achieve that milestone to prove people that it's not just a side job, it's something much more than this. And again, I'm an oil painter and I make self portrait most of the time. And اور میں نے جیسے سر نے بات کی نیگیٹو اسپیکٹ کی کہ لوگ زیادہ نیگیٹو وے میں آپ کے کام کو دیکھتے, تو سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ یو آر سیلف obsessed, that you are making self portraits. I'm like, I'm not self obsessed at all. Like I paint myself for people who can see themselves in my paintings. Like most people look at them when they see my paintings, even though I am in it. They see their own stories, they connect their own stories with mine. I work in more like a emotional and poetic way, not in a political or religious way at all. So even it's like someone is culturally different than me, they understand my work because it's connected to emotions. اگین اگر اسکوپ کی بات کی جائے تو کچھ ہیں ٹیبوز ہیں ابھی بھی, بٹ یو ہیو ٹو, میں یہ میسیج دوں گی, یو ہیو ٹو اچیو مائلسٹون ٹو پروو دیٹ اٹس ناٹ جسٹ اے سائڈ جاب. یہ بہت دلچسپ بات آپ نے بتائی ہے کہ اب انڈرسٹینڈنگ کا ایک فقدان ہے, کیونکہ دنیا بھر کے اندر قاسم جو بڑے آرٹسٹ تھے انہوں نے سیلف پورٹریٹس بنائے,
اور اب جو ہے وہ ایک عام خیال یہی ہے کہ آپ سیلف آبسیسڈ ہیں, نرگسیت پسند کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے, یا اپنے آپ خود پسندی کا شکار ہیں, تو آپ اپنی تصویریں بنائے جا رہے ہیں. حالانکہ آج کل تو سیلفی کا بھی دور ہے. سو آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے قاسم کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا فقدان دیکھنے والوں میں, یا اگر ہم اس کو فقدان نہ کہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ بہت پولیٹیکلی کریکٹ باتیں کر رہے ہیں, کسی کی دل آزاری آپ نہیں کرنا چاہ رہے اپنی گفتگو میں, سو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ تبدیل ہو چکی ہے لوگوں کی, جو وہ آپ سے ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے کریٹو پرسن وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مختلف ہے ماضی کے مقابلے میں. اچھا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے جس طرح بولا کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ کانورسیشن کر رہا ہوں, جو کہ مجھے اپنے بارے میں یہ بات پسند بھی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے, آواز میں وزن ہو وہ زیادہ اچھی بات ہے, بات ٹھیک کرنی چاہیے. ہمیشہ اگینسٹ دا آڈز اور وہ والی چیزیں تو ہمیشہ رہی ہیں, اور جس طرح انہوں نے بولا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خود پسندی ہے, تو جتنے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ خود پسند تو ہوتے ہیں. ہر انسان کو ایک میوزیشین کو اپنا ریدم جو ہے وہ زیادہ پسند ہے, کسی دھن بنانے والے کو اپنا گانا, وہ کہے گا چھوڑو اسے یار, جو میں گانا بنایا نا وہ سب سے اچھا ہے. آپ اس کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے, اور خود پسندی ہونا کوئی برائی نہیں ہے. ڈرائیو کرتا ہے آرٹسٹ کو کہ اپنے آپ کو پسند کیا جائے پہلے, تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ پھر وہ اپنا کام رکھ سکیں لوگوں کے سامنے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر ہمارا کام جو ہے نا, جو اسپیشلی پرفارمنگ آرٹس میں دیکھا جائے, جیسے یہاں پہ بہت اچھے آرٹسٹ بیٹھے ہیں, خود سے ایک چیز کو سوچ کر تخلیق دینا, اس کے رنگ ڈیسائیڈ کرنا, یہ پرفارمنگ آرٹس کی ایک بہت اونچے درجے والے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. میرا والا کام جو ہے وہ بہت کولیبریٹیو ہے. ہمیں ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے ایک ایکٹر پہ, ہمیں ایک اچھی ساؤنڈ چاہیے تو اس کے لیے ساؤنڈ ریکارڈسٹ اچھا ہو, ایک اچھی سین کو شوٹ کرنا ہے تو آپ کا سینماٹوگرافر اچھا ہو. مگر ہم جس طرح ابھی ڈیجیٹل میڈیم پہ بات کر رہے ہیں, تو میں کیونکہ ڈیجیٹل میڈیم کو ہی فوکس کر کے کرنا چاہتا ہوں, ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ اس چیز کی ہونی چاہیے, جو بہت ضروری بات ہے, کہ وی ہیو ٹو کنزیوم دا رائٹ کانٹینٹ. ابھی بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ بلا وجہ ایک اسٹوپڈ کانٹینٹ ہونے کی وجہ سے یا لو برینر ہونے کی وجہ سے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں, چاہے وہ چلیں چاہت فتح علی خان کیوں نہ ہو یا واحد اسکولاوری نہ ہو. اب آپ نے انپاپولر باتیں کرنا شروع کر دی. سو ہم نا انٹرٹینمنٹ کو بہت شیلو لیولس پہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے. آج کل وہ سننے والے نہیں ہیں جن کے سامنے کوئی ٹھمری پلے کر دے تو وہ سن کے کہ واہ یار, یا واہ یار یہ پلٹا کتنا اچھا تھا, یا واہ یار یہ ستار جو ہے یار یہ تو راگ دیس تھا. سو مگر ریس جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی. آج بھی آپ کچھ بھی کر لیں, نصرت فتح علی خان صاحب زندہ ہیں, دنیا میں نہیں ہیں, کیونکہ ان کا کام زندہ تھا, وہ ہمیشہ ایک لازوال کام تھا. سو ریلیٹیبل رہنا آپ کے لیے ہر دور میں بہت زیادہ ضروری ہے, مگر اس کا آپ پریشر نہیں لے سکتے. ہمارے بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو اپنے ٹائم میں لوگوں نے اتنا نہیں سنے, لیکن آج ان کے زیادہ میمز اور وہ بن رہی ہیں, کیونکہ آج کے دور کے حساب سے وہ باتیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہیں, لوگ زیادہ ریلیٹیبل فیل کر رہے ہیں. سو یہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی, مگر جو ڈیجیٹل ہے اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لینا چاہیے. وی ہیو ٹو فوکس اوور اون سیلف. یہ تو جب آپ بتائیں گے کتنا سیریس لینا چاہیے ہمیں. میں آخری سوال پوچھنے جا رہی ہوں, اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو اس کے بعد آڈینس سے آپ لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان سے. زباب, آپ سے یہ کلوزنگ کامنٹ یہی ہوگا, آپ کی نظر میں یہ سوشل میڈیا جو ہے, کیا یہ جمہوریت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جہاں پہ ہر شخص کا جو دل چاہے وہ کانٹینٹ بنائے, خواہ وہ جو ابھی یہاں پر ایک حوالہ دیا گیا تھا چاہت فتح علی خان صاحب کا, یا پھر کوئی اوریجنل خان صاحب ہوں اور انہیں کو آنا چاہیے ان فورمز کے اوپر. سو آپ کی نظر میں کیا یہ اوور آل ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ جیسا بھی کانٹینٹ بنائے, جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں وہ سیٹسفائنگ ویڈیوز, اس کے اوپر بھی ملینز آف ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ بیٹر, مجھے اس کے لیے الفاظ نہیں سمجھ آ رہے اس کو کیسے ایکسپلین کریں, لیکن بس بے تکی سی بات ہوتی ہے, اس میں کچھ خاص چیز ہے نہیں. سو آپ کی نظر میں یہ بالکل اختیار دیتا ہے سوشل میڈیا کہ جس کا دل جو دل چاہے, اور اس نے اتنا امپاور اور اتنا جمہوریت پسند ہے, یا پھر اس میں بھی کوئی لمیٹیشنز, کوئی ایتھکس, اپنے کوئی کلچر, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کانٹینٹ کی کوالٹی کتنی گر رہی ہے, آپ یہ دیکھیں آڈینس کی کوالٹی کتنی گر رہی ہے.
جو لوگ ایسا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں چاہت فتح علی خان کو دیکھ کر, اف ہی از اے گلوبل سینسیشن ناؤ, اٹس بیکاز آڈینس نے ان کو بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کانٹینٹ پہ نیگیٹو کامنٹنگ آ رہی ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے ایسی آڈینس مجھ سے ریلیٹ کر پا رہی ہے, ایسی آڈینس مجھے دیکھ رہی ہے. اب جیسے آڈینس کو آپ کانٹینٹ فیڈ کریں گے ویسی آڈینس آپ سے ریلیٹ کر سکے گی. اگر آپ ایجوکیشن بیسڈ کانٹینٹ بناتے ہیں, آپ کو صرف ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ ان سبجیکٹس کو پسند کرتے ہیں وہی دیکھیں گے. تو اگر آپ اس طریقے کا الٹا سیدھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو وہی آڈینس آپ کو جو ہے پسند کر رہی ہے. انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یہ ایک چیز ہے. یہ تمام ٹولز نا, دس از فون ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ تو نہیں ہو سکتی ہے. ہر ایک کو اختیار ہے, ہر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کی رسائی بڑے بڑے پلیٹ فارمس تک ممکن نہیں تھی, تو وہ اب ٹک ٹاک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے ان پلیٹ فارمس کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کو بھی پیش کر رہے ہیں. اور اس کے تھرو کتنے سارے آرٹسٹ ہماری انڈسٹری میں آئے ہیں. سو مینی ٹک ٹاکرز, سو مینی انسٹاگرامرز ہو ہیو بیکم اسٹارز. ابھی فیشن ریمپ پہ سارے انفلوئنسرز واک کر رہے تھے, اگر آپ نے لاہور میں دیکھا ہو. تو ایک سوری میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, مگر وہ بہت بری واک کر رہے تھے, شاید یوسف بھائی ایگری کریں مجھ سے. یہی کنٹروورسی میں کریٹ کرنا چاہ رہی تھی میں اس پہ. آپ میں چاہوں گی کہ قاسم مزید روشنی بھی ڈالیں. انفلوئنسرز کی آپ بات کر رہی تھی. نہیں, وہ ابھی وی آر ناٹ آرگیوئنگ ان دیٹ, وہ بالکل ایک الگ بحث ہے. بات یہ ہے کہ آ تو رہے ہیں نا, اور ہم ہی ان کو لا رہے ہیں. وی آر میکنگ اٹ نارمل. دیٹ از وائی اٹس ہیپننگ. اب ٹیلنٹ کا کوئی معیار نہیں رہا کہ ہم دیکھیں کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے یا نہیں ہے. آپ خوبصورت چہرہ ہے, آ جائیے, ایکٹنگ کر لیجئے, آپ ماڈلنگ کر لیجئے. کوئی کرائٹیریا نہیں رہا اس چیز کا. تو ایتھکس بہت ضروری ہیں. لائک آئی سیڈ, کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہم اسے مس یوز کریں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ہر چیز کے اندر یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے. وہ ہماری ٹی وی کے اندر بھی, فلم کے اندر بھی, ہر چیز میں ہوتا ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ یہ ڈیفائن ہی آپ کو تب کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایز اے انفلوئنسر یا ایز اے سوشل میڈیا پرسنالٹی یا اینی کائنڈ آف پرسنالٹی ریکگنائز کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو. تو اٹ ایڈز آن اے لاٹ آف رسپانسبلٹی کہ آپ اس چیز کا غلط طریقہ, غلط کوئی آپ کی کوئی ایسی بات, کوئی نیگیٹو چیز نہ کریں. اس کا آپ صحیح استعمال کریں, اس کو ہیومن طریقے سے استعمال کریں, نہ کہ اس سے آپ برائی پھیلائیں یا غلط طریقے سے آپ اس کو یوز کریں. اب اگر آپ اپنی جو پوزیشن ابھی آپ نے لی ہے اس کو مزید کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ تو کنٹروورسی نکلے اس سیشن میں سے. کنٹروورشل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں ایک بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہانیہ جو ہیں وہ ایک دور میں ایک انفلوئنسر تھی, آئی تھنک ٹک ٹاکر یا اس طرح سے تھی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے ایک سکس سگما جو پروڈکشن ہاؤس ہے ان کا ڈرامہ کیا, مگر جو ان کی سب سے اچھی بات ہے انہوں نے وقت کے ساتھ خود کو گروم کیا ہے. کچھ بھی بننا بہت آسان ہے, اس کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل ہے. وہ ایک جب رسپانسبلٹی, دانا نیر کو لے لیں آپ. اب میوزک جو سب سے اچھی بات ہے, ہمارا میوزک جو اس کی پازیٹیو بات ہے, ہمارا میوزک ایک وقت تک محتاج تھا ریکارڈ لیبلز کا اور ان سب کا. آج ایک اچھا گانا آتا ہے, وہ جو لڑکا ہے فیصل آباد کا سبتین, آئی تھنک سو, اس نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے, اب وہ یونیورسل یا کسی اور اس کے ساتھ چلے جائے گا. تو ہاں اس کی اچھائی اور برائی اس میں پھر اس میں آپ کا جو آرٹ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے جو فائنل پروڈکٹ آپ بناتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک تو تھیٹر سے ٹرین ہو کے اداکار آیا کرتے تھے, ان کا نہ صرف ان کی اداکاری اور ان کا فن بلکہ ان کا اوور آل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا تھا آپ کو. سو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کئی لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اب بہت پاپولر کانٹینٹ کریٹرز ہیں, یوٹیوبرز عام فہم الفاظ میں ہیں, وہ بہت سی کنٹروورشل حرکتیں بھی کر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ان پہ الزام یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے سوشل فیبرک کو, فیملی سسٹم کو, جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اپنے والدین سے اس انداز میں پیش آتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بچے ان کو ریپلیکیٹ کریں یا ان کی نقل کریں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. جب آپ اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, آپ کو اتنا لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک تو آپ سوچے بنا ورڈ بھی کیا ہے, فالوورس, پیروکار. مطلب لک ایٹ دا آئیڈیالوجی, لک ایٹ دا آئیڈیالوجی کہ اچھا ہاں ایک بچہ بیٹھا اگر وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے تو اس کا اپنے گھر والوں کی ڈائنامکس پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. سو جو میں بات آپ سے ٹیلی ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا تھا, کیونکہ وہ میرا میڈیم ہے. ہاں ہم نے بہت سارے نے ٹک ٹاکرز اور ان سب سے کوشش کی کہ ان کو ہم ڈرامہ انڈسٹری کا حصہ بنائیں, مگر وہ بہت مشکل ہے ان سے بولنا, ایک جگہ کھڑے رہنا,
کوئی تھوڑا سا ایکسپریشن ہولڈ کرنا. تو جو آپ بات کر رہے تھے ٹرینڈ ایکٹرز کی, اور جیسے ناپا کے بہت سارے ایکٹرز اچھے بنے اور وہ آج بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ڈائریکٹرز بنے. انفارچونیٹلی وین آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ہمارے پاس تو کوئی اکیڈیمک بلاگ بھی نہیں تھا فلم اینڈ ٹی وی کا, بٹ رائٹ ناؤ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن کو پڑھا رہے ہیں. سو ہاں, ڈیجیٹل میڈیا جتنا مرضی ٹیک اوور کر لے چیزوں کو, جو ایک سبسٹینشیل بات ہے, جو ایک انٹلیکچوئل بات ہے, جو ایک صحیح بات ہے, جس بات کے اندر کوئی اچھی بات ہوگی اور وہ لوگوں پہ اچھا اثر ڈالے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گی, چاہے وہ ریل کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایک صفحے پہ لکھی تحریر ہو, چاہے وہ کوئی ایک ویڈیو کلپ ہو, چاہے ٹی وی ڈرامہ ہو, اسٹیج ڈرامہ ہو. ڈیمانڈ اس کی بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو یہی حقیقت ہے اسٹوپڈ چیزیں دیکھنے کی. یس, کیونکہ اس پہ دماغ زیادہ نہیں لگتا نا, اس سے آپ انٹرٹین ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ میں نے آپ سے کہا نا کنسنٹریشن سپین. اب اگر اس کے بعد ایک ہیش ٹیگ چلنا ہوگا تو میں ابھی سے اناؤنس کر دیتی ہوں, ہیش ٹیگ کینسل قاسم. کانٹینٹ کریٹرز بہت اچھے طریقے سے اس کو, لیکن نہیں, یہ میں مذاق کر رہی تھی. آپ نے بہت دلچسپ بات کی ہے. پیروکار ہونا, فالوورز ہونا, یہ اب ایک نیو نارمل بن چکا ہے. پہلے مداح ہوا کرتے تھے اور وہ آپ کے فن کی تعریف کیا کرتے تھے, اس کو انگریزی میں فین کا لفظ اس کے لیے ایجاد ہوا. سو اب ہم, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز آپ ہاتھ کھڑے کیجیے. وہاں سے مائک ہے ہمارے پاس؟ اچھا, مائک کے بغیر ویسے اگر اونچی آواز میں, آپ کی آواز کا بھی امتحان ہوگا, ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کو کسی تھیٹر میں پرفارم کرنے کا موقع بھی دے. اس کے بعد میں پہلے یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک ایک سوال کیجیے گا پلیز. چلیں جی, قاسم آپ رسپونڈ کر دیں, پھر ہم ایک اور. اچھا, انہوں نے کتاب کی بات مجھ سے کی ہے, تو ابھی میں ریسنٹلی میں بتایا نا میں ایران گیا ہوا تھا, تو ان کے بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں کریم ترمزی. سو وہ علامہ اقبال پہ فلم بنا رہے ہیں. ہمارے شاعر ہیں, اقبالیات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, مگر جب ہم بنانے جائیں گے تو کوئی چچا اٹھ جائیں گے, کوئی ماموں اٹھ جائیں گے, رائٹس کے مسئلے پڑ جائیں گے. جی, تو کہنے کا مقصد ہے ہمارے بہت سارے ہیروز ہیں جن پہ ہم یہاں کام کرنا چاہتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی شاید ہم خود بھی تیار نہیں ہیں ان کہانیوں کو سننے کے لیے. یہ ایک مسئلہ ہے. ویژول آرٹ, ایک آپ اگر کوئی رسپانس, آپ لوگوں میں سے کوئی ویژول آرٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا ہم اتنا ڈفرینٹ آرٹ فارمس کا ہم اتنا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے پرفارمنگ آرٹس کی بات کی ہے. ہم لوگ اچھا آپ سوری, آپ نے ان سے بھی کچھ مخاطب ہوئے تھے, لیکن چلیں بہرحال ہم یہاں پہ ایک سوال, یہاں سے ایک سوال, یہ آپ سر. سوشل میڈیا اتنا تھورلی آبزرو ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں جو جیوش لابی تو اس کو آبزرو کر رہی ہے. ہماری بھی انٹیلیجنس کے لوگ اگر ہم انڈین کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انڈین کنٹینٹ کیوں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کیا واقعی ان کی اور بڑی مصروفیات ہیں ہماری طرف والوں کی, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا انڈین کنٹینٹ یعنی کیوں دیکھ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو, یا آپ نے ہولوکاسٹ کے بارے میں یہ کمنٹ کیوں دیا, یا تو اتنی تھورلی جو ہے نا مانیٹر ہو رہا ہے سوشل میڈیا کہ ایک معمولی کنٹینٹ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی وارننگ اور اکاؤنٹ بلاک ہو رہے ہیں, اور معافی مانگنے پہ اوپن بھی ہو رہے ہیں. تو قاسم صاحب آپ کی سے آپ کا کوئی سوال ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ سینسرشپ بھی یقیناً
होगी. असल में ये है, चीज़ वैसे जो है ना हाँ। किसी सेंसरशिप और उस तरह से काम नहीं करती. ये एल्गोरिदम होता है एक चीज़, वो आप जिस तरह की चीज़ें देखते हैं ना उस तरह की चीज़ें वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है. और फिर जब आप उसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो वो कमेंट ब्लॉक कर देता है. और वैसे भी इन चीज़ों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं. हाँ, वो अलग बात है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था ना कि कारगिल शायद हम बॉर्डर पे जीत गए थे लेकिन स्क्रीन पे हार गए थे. लेकिन ये बनियानुल मसूस जो है हम स्क्रीन पे भी जीते. और उन सब जर्नलिस्ट और उन सब लोगों का इसमें बहुत रोल है कि जो वक्त ब वक्त बनाते रहे. और वो जो गूदी मीडिया है जिस तरह वो लोगों के सामने नज़र आ गया सबको, तो ये एक उनके लिए भी बहुत अफसोसनाक बात होगी. बल्कि अभी रिसेंटली क्रिकेट टीम के बारे में अभी अगर आपको पता लगा हो तो वो जिस तरह से करते हैं एक्ट. ज़बरदस्त आ रही है आवाज़. कौन नहीं जानता आपको, आप तो स्टेज पे होना चाहिए था. मेरा नाम चांद नवाब है और ARY से ताल्लुक़ है. हम यहाँ सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं. आपने सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की बात की. मैं आपकी से इत्तेफाक नहीं करता. पहले जाइए PTV पे, एक आर्टिस्ट खड़ा रहता था लाइन में, उसको चांस नहीं मिलता था. उसके बाद पैसे नहीं हो, सिफारिश ना हो. स्टेज ड्रामे में छोटे से शॉट के लिए डायरेक्टर पैसे मांगता था. ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ, ब्लैकमेल उनको करते थे. मैं इसका आई विटनेस हूँ. जब PTV के बाद इंडस TV आया तो आधे फनकार वहाँ से आए. और इस वक्त सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और तमाम चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट आया है और वो एतमाद आया है. वही टैलेंट अब दुनिया में छाया हुआ है और पाकिस्तान का नाम वकार बुलंद कर रहा है. हमारे पास तो सिनेमा हॉल भी बंद हो गए थे, थिएटर भी बंद हो गए थे. अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम नीचे चले जाते. आज कोई चीज़ हमें पता ही नहीं रहता कि पाकिस्तान है क्या, यहाँ टैलेंट क्या है. पाकिस्तान का इतना बड़ा टैलेंट है कि हमें उनको वो तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उनके दिल छोटा करना चाहिए. इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए आप लोगों को यहाँ बैठकर. सॉरी अगर कोई बात बुरा लगी हो. चांद नवाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपने फंबल क्यों नहीं किया. मुझे तो पता ही नहीं था यार तुम इतना फ्लो में बोलते हो. और ये सवाल की जगह तो आपने अपना नज़रिया ही पेश कर दिया जो कि मुझे 2 कौमी नहीं कोई 100 कौमी लगा. तो अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के. एक सवाल यहाँ से. शॉर्ट सवाल करूँगी. प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिप्लेस किया, इलेक्ट्रॉनिक को सोशल मीडिया ने रिप्लेस किया. सोशल मीडिया को आपके ख्याल में आगे आने वाले दिनों में कौन सा मीडिया रिप्लेस करेगा? मुस्तकबिल की पेशगोई करें कासिम. फाइनली आज बहुत एक और अच्छा viral moment. सवाल है ये आपका, क्योंकि आजकल जो हमारी डिबेट है वो ये है कि क्या सैटेलाइट मीडिया भी किसी तरह रिप्लेस हो जाएगा. क्योंकि ठीक है TRPs जितनी भी आ रही हों, लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट की जो हाइप है वो YouTube व्यूज़ से कंपेयर होना शुरू हो गई है. सो जो आपने बात की है वो लिटरली एक बहुत इस वक्त लम्हा फ़िक्री ही है, सोचने वाली बात है कि देखेंगे आगे ज़िंदगी में जाके इसको. क्योंकि अब तो टेलीविज़न जो है वो हम सब के हाथों में है, इसी स्क्रीन को लोग ज़्यादा देख रहे हैं. सो आगे जाके देखते हैं क्या रिप्लेस होगा. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी आप अगर कुछ कहना चाहें. मेरे ख्याल से मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया था कि अब चीज़ें रिप्लेस ही होंगी. हम डिजिटल एज की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स गियर नहीं लगेगा. तो जिस चीज़ में भी रिप्लेस होगी हमें उसे अडाप्ट करना है. सिंपल एज दैट. एक आप आखिर में क्विक, क्योंकि आपने बहुत पहले भी कहा था, एक क्विक क्वेश्चन पूछ लें फिर हमें क्लोज करना है ये सेशन. अब तो एक ही सवाल का वक्त बचा है. जी, शुरू में जब गेस्ट आए तो मुझे लग रहा था कि आपने भी कहा कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा और कासिम साहब अकेले बैठे हैं. तो मुझे देख के लग रहा था कि मैंने जिन्होंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन लग रहा था कि जैसे रज़िया गुंडों में घिर गई. लेकिन इन्होंने मैच जीत लिया, बड़ी अच्छे जवाब दिए. हमने इनको मौका भी शुक्र है भरपूर किसी ने दिया. पहचाना. हम इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं. हमने कहा बाद में शिकवा ना करें. जी, मुझे सवाल ये करना था कि जैसे आप, हमारी आवाम ज़्यादातर पॉलिटिकल कंटेंट देखने में इंजॉय करती है, उसे एंटरटेनमेंट समझती है, लेकिन ज़िंदगी से सही जो शऊर आगही के बारे में वो कंटेंट हम क्यों नहीं, उस पर फोकस ये है कि हमें क्या जो लोग देखना चाहते हैं वो देना चाहिए या जो हमें बताना चाहिए वो देना चाहिए कंटेंट. क्विक रिस्पांस. प्रेम गली एक ड्रामा था जो कि बहुत पॉजिटिव लाइंस पे बनाया था. हमने यही सोच के बनाया था कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के ख़िलाफ़
سازش نہیں کرے گا, مگر وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا, وہ ان دی اینڈ کلٹ ہی بنا, جو ہم نے اس کو تھوڑا, یا میرا ایک اور ڈرامہ تھا آنگن, ابھی بھی تعارف کے اندر وہ والے ڈراماز کا ذکر ہوتا ہے جو لوگوں نے زیادہ پسند کیے یا ان کو پذیرائی ملی. جو کلٹ آڈینس کے اندر جو کہ خاص طور فیملی ڈائنامکس کو لوگوں کو بتایا گیا, وہ لوگوں کو بعد میں گرو کیے, مگر وہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ میں نے آپ سے کہا نا آرٹس اور فائنینس کی جنگ لگتی ہے, وہ MBA والے کچھ لوگ بیٹھ کر کمروں میں کہتے ہیں بھائی وہ والا ڈرامہ بناؤ جس پہ TRP گرے, 10 برانڈ گریں, ویوز آئیں, تو بس, مگر اس میں بھی اپنی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. آپ تالیوں میں اپنا جو ہے آپ کا فیڈ بیک ہے اس گفتگو کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے نوجوانوں کا خون گرمانا ہے, تو وہ انداز تو ہمیں نہیں آتا, لیکن ہم تو وہ نوجوان ہیں جو, میں اپنے آپ کو نہیں نوجوانوں میں انکلوڈ کر رہی, ان کو کر رہی ہوں, ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ریئلسٹک, جتنی ریالٹی کی بیسس کے اوپر بات کی جائے اتنا ہی درست ہوتا ہے. جعلی نعرے لگا کر خون گرمانا اتنا پر اثر نہیں ہوتا. سو بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیشنس کا اور یہ گفتگو سننے کا.